الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ 26واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیات 74 تا 79 تک کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں اور آج ایک نیا اضافہ بھی ہمارے نوجوان ساتھیوں میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ عابد ہیں، ہمارے ساتھ کاظم ہیں اور آج ہمارے ساتھ عمر بھی ہیں۔ عابد جیولوجی اور کاظم کامرس اور عمر جو ہے وہ بی میکینیکل اس فیلڈ سے ڈسپلن سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن اکیڈمی سے یہ ساتھی منسلک بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہیں بھی ہم سب کو دین پر عمل کی اور قرآن حکیم کی سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت سے قاری صاحب نے باقاعدہ آج کے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، ترغیب کے لیے، موٹیویشن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان، آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اسے پھیلاؤ اور اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت، اس کو پھیلانے اور اس میں غور و فکر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن حکیم کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دن رات اس کی تلاوت بھی ہم کریں، اس کو پھیلانے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں اور اس میں غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے ہم آگے بڑھیں اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام حسب معمول آج جن آیات کا ہم مطالعہ کریں گے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 74 تا 79، 74 سے 79 ان آیات کا ترجمہ آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد، پس وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ بے شک کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس عمل سے جو تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو سنتے ہیں کلام الہی کو، پھر بدل دیتے ہیں اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں وہ حقائق بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کیے ہیں تاکہ وہ ان حقائق کو تمہارے خلاف دلیل بنائیں تمہارے رب کے سامنے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ علم رکھتا ہے اس کا جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض گمان کرتے رہتے ہیں۔ پس ہلاکت ان کے لیے جو لکھتے ہیں احکام کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، سو ہلاکت ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ کما رہے ہیں۔ ناظرین کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 تا 79 آج ان آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ آئیے ترجمے کے بعد سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ربط آیات میں ناظرین کرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کیا ذکر تھا
اور آج کے مطالعے میں ہم کہاں جائیں گے, کن باتوں کو سمجھیں گے, اس ربط کو, اس ریلیشن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان آیات کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ربط آیات کو. گزشتہ آیات میں گائے ذبح کرنے کی حکمت اور بنی اسرائیل کے حکم کو ٹالنے کی روش کا بیان ہے. کیسے انہوں نے سوالات کیے تو اور حکم کو ٹالا تھا, اس کا بیان ہے. اب نافرمانی کی وجہ سے دلوں کے سخت ہو جانے کا ذکر ہے. جب ہٹ دھرمی پر اڑے رہے تو دلوں میں کیا پیدا ہو گئی؟ سختی پیدا ہو گئی. آج اس کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام, ربط آیات کے بعد آئیے جانتے ہیں تعارف کے حوالے سے کن موضوعات پر گفتگو آج رہے گی. دیکھتے ہیں تعارف کے حوالے سے. پہلی بات, بنی اسرائیل کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دلوں کی سختی کا بیان. دل سخت کیوں ہوئے؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. دوسری بات, جانتے بوجھتے حق کے انکار کا تذکرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا تھا. تیسری بات, عوام اور علماء کا بیان. کس کے عوام؟ بنی اسرائیل کے عوام. کس کے علماء؟ بنی اسرائیل کے علماء. ان کا بیان انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام اور آیات کا تجزیہ سمجھتے ہیں. البقرہ آیات 74 تھا 79. آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 74 ذکر ہے, واضح نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت رہے. اللہ نے گائے والا حکم دیا تھا نا, مقتول زندہ ہوا, مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا, پھر بھی مان کر نہیں دے رہے, ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں. تو واضح نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت رہے. دوسری بات آیت 75, جان بوجھ کر کلام الہی میں تحریف کرنا. تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بدل دینا. ناظرین کرام, بدل دینا, کتابیں بدل ڈالی انہوں نے اللہ کی, اس کا ذکر ہے. جان بوجھ کر کلام الہی میں تحریف کرنا آیت نمبر 75 میں. آیت نمبر 76, بنی اسرائیل کی منافقت اور کتمان حق. کتمان حق کا مطلب حق کو چھپانا. کتمان کا مطلب کیا ہوا؟ چھپانا. تو انہوں نے منافقت کی روش اختیار کی اور جانتے بوجھتے حق کو چھپایا, اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 77, اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان. یہ ساری ان کی جو حرکتیں یہ سب اللہ کے علم میں ہیں, اللہ کے علم سے باہر نہیں. معاذ اللہ, ہر بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. آیت نمبر 78, بنی اسرائیل کے عوام کتاب و شریعت سے ناواقف تھے. کتاب کو ماننے کا دعویٰ تھا مگر جانتے نہیں تھے, شریعت کو ماننے کا دعویٰ تھا مگر جانتے نہیں تھے. تو بنی اسرائیل کے عوام کتاب و شریعت سے ناواقف تھے, یہ ذکر آئے گا آیت نمبر 78 میں. اور پھر آیت نمبر 79 ہے. 79 اور 89 میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. 79 is 79 ناظرین کرام. آیت نمبر 79 79 میں ہے, بنی اسرائیل کے علماء کا حال کیا؟ فتویٰ فروشی. من چاہی باتیں لکھ کر دیتے اور اس کو کہتے یہ فتویٰ ہے, یہ دین کی بات ہے, یہ دین کا حکم ہے, اور اس سے کیا کماتے تھے؟ مال کماتے تھے. ان کے برے علماء, ان کی فتویٰ فروشی کا ذکر آئے گا آیت نمبر 79 میں. الحمدللہ ناظرین کرام, تعارف بھی ہمارے سامنے آ گیا, ربط آیات کو بھی ہم سمجھ چکے ہیں اور آیات کا تجزیہ بھی ہمارے سامنے آ چکا. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک ایک آیت پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے آیت نمبر 74 ہے, 74 یہاں سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آیت نمبر 74 کا ترجمہ پھر سمجھتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد, وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت, اس لیے کہ بے شک کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں, اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے, اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے, اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. ناظرین کرام, یہ ہے البقرہ آیت نمبر 74. دلوں کی سختی کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ ہے گناہوں کی نحوست جو دلوں پر چھا جاتی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, کبھی کبھی یہ جملے سننے کو مسلمانوں کے درمیان ملتے, نماز میں دل نہیں لگتا,
قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، دین کے محفل میں مزہ نہیں آتا، معاف کیجئے گا، یہ نحوست ہوتی ہے گناہوں کی جو دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو پہلی بات لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات 3 کیفیات کا بیان ہے۔ دلوں کی سختی کا حوالہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے یہود کے ضمن میں، ان کی کتنی کیفیات کا بیان آ رہا ہے؟ 3 کیفیات کا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی کیفیت، یہود کے دل پتھر جیسے نہیں ہیں، کیونکہ پتھر سے تو مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، کب؟ جب اس سے نہر بہ اٹھتی ہے۔ تھا تو پتھر، اگر نہر نکل جائے تو مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، جبکہ یہود دنیا کو ایسا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یعنی ناظرین کرام، پتھر ایسے بھی کہ بہ نکلتی ہیں نہریں، لوگوں کو فائدہ ملتا ہے نا، ان سے لوگوں کو تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ اچھا، نہر کا معاملہ تو بڑا ہوتا ہے، چشمے کا معاملہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ آئیے دوسری کیفیت پر بات کریں۔ دوسرے، پتھروں سے کم پانی نکلتا ہے اور مخلوق کو تھوڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی یہ وہ پتھر کے جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہر کے مقابلے میں کم فائدہ پہنچتا ہے، مگر پہنچتا تو ہے نا۔ ایسے بھی پتھر ہیں کہ بڑا نہیں تو چھوٹا ہی فائدہ لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور مخلوق کو تھوڑا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہود کے دل اتنا فائدہ دینے کو بھی تیار نہیں، بڑا نہیں تو چھوٹا فائدہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ آئیے تیسری کیفیت، کم از کم خوف خدا۔ یہود کے دل تو اس کیفیت سے بھی آ رہی، یعنی پتھروں میں بھی اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حوالہ نوٹ کرنا ہوگا آپ کو، ناظرین نوٹ کیجئے گا، قرآن بتاتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہر شے میں تو پتھر بھی داخل، اس میں بھی اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ان یہود میں اتنا بھی نہیں کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو۔ تو 3 کیفیات آ گئیں، کچھ پتھر جن سے نہریں پھوٹ پڑیں، زیادہ فائدہ، کچھ پتھر جن سے چشمے جاری ہو جائیں، نسبتاً کم فائدہ مگر دوسروں کو فائدہ، اور کم از کم خوف خدا دل میں ہو۔ یہ کیفیات مختلف پتھروں کے اعتبار سے، لیکن ان یہود میں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوئی رمق، نہ خود ان کے دلوں میں خوف خدا کا معاملہ۔ تبھی تو آگے پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالنے کی کوششیں کی، کیوں؟ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تھا۔ آئیے ناظرین کرام، آیت نمبر 75 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو سنتے ہیں کلام الہی کو، پھر بدل دیتے ہیں اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 کا بیان جاری۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پہ درج کی گئی ہے کہ مدینہ طیبہ میں آباد یہود کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل میں سے جو یہود ہیں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان یہود کے 3 قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کا ذکر آئندہ آتا رہے گا مختلف مواقع پر انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لوگ تو آباد تھے مدینہ طیبہ میں، اور یہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اس لیے آباد تھے کہ ان کی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود تھیں، اس انتظار میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ان کا جرم یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا؟ یہود کا بہت بڑا جرم تحریف کتاب۔ وہ جو بشارت رسول اللہ کی موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی چھپاتے تھے، اور ان کے علماء کا حال یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر من چاہی باتوں کو اللہ کا کلام قرار دیتے تھے۔ وہ فتویٰ فروشی والی بات آگے تذکرے میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں ذکر ہے کہ ان کا بہت بڑا جرم کیا بیان ہوا؟ تحریف کتاب۔ تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کر دیں۔ تبدیل کر، یاد ہو گیا ناظرین کرام؟ تحریف ہے تبدیل کر دینا۔ تو تبدیل کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ کیا قرآن میں تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ماشاءاللہ، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते बेशक हमने इस ज़िक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ तहरीफ तो हो गई, लेकिन कुरान में मुमकिन नहीं, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। आइए नाज़रीन किराम आयत नंबर 76 की तरफ चलते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 76 76 अल्लाह ताला का इरशाद फरमाया, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। सूरह अल बकरा आयत नंबर 76। आइए तर्जुमा समझते। इरशाद हुआ, और जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब तन्हाई में मिलते हैं एक दूसरे से तो कहते हैं क्या तुम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में वो हक़ाइक़ बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर वाज़े किए हैं तुम्हारी किताब में, ताकि वो इन हक़ाइक़ को तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएं तुम्हारे रब के सामने। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? सूरतुल बकरा आयत नंबर 76 का तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात, बनी इसराइल की मुनाफिकत का बयान। और ये यहूद किस इलाके में आबाद है? मदीना तैयबा में। यहूद आबाद है मदीना तैयबा में, और इन्होंने एक साजिश भी इख्तियार की और उसको प्लान किया। मुसलमानों के पास जाते तो दावा करते हम ईमान ले आए, और एक दूसरे के पास आते तो उसकी फिर नफी करते। आपको याद होगा वो जो मुनाफिकीन का बयान सूरतुल बकरा के शुरू में पढ़ा था, उन मुनाफिकीन का हाल भी यही था, और यहूद में से कुछ लोगों की कैफियत भी यही थी। इसका मकसद था नफ्सियाती तौर पर मुसलमानों को परेशान करना। आओ ईमान का दावा करो और शाम में इनकार कर दो, ताकि मुसलमानों को उनके दीन से दूर किया जाए, या कम से कम शुकूक व शुबहात में मुब्तला किया जाए। तो यहाँ अगली बात जो कुरान ने नकल की वो बड़ी कीमती। एक दूसरे को क्या कह रहे? तो मुसलमानों के पास जाते हो और अपनी किताबों में जो बशारात आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बताते हो, मत बताओ। क्यों? अगर तुमने इनको बता दी और हम तो मान नहीं रहे आखिरी रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कल ये मुसलमान क़यामत के दिन हमारी गर्दन पकड़ लेंगे और अल्लाह के सामने हुज्जत पेश करेंगे, अल्लाह इनको तो पता था, इन्होंने कबूल नहीं किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत को। बात वाज़े हो रही? ये मुनाफिकियत का बयान है किसकी? यहूद की। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे को कहते थे कि भाई मुसलमानों को अपनी किताबों में मौजूद बशारात ना बताना, वरना कल वो अल्लाह के दरबार में तुम्हारे खिलाफ दलील पैदा करेंगे। तो ये हमारे लिए गिरफ्त का बाइस हो सकती है बात। चुनांचे हमने लिखा है कि एक दूसरे को कहते कि अपनी तालीमात को छुपाओ, कि ये आयात हमारी गिरफ्त का बाइस बन सकती हैं। तो ये इनकी मुनाफिकत का जिक्र कुरान ने इस मुकाम पर फरमाया है। तो ये बात अल्लाह ताला ने इनकी मुनाफिकत के हवाले से यहाँ पर बयान फरमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरतुल बकरा आयत नंबर 74 तक 79 का मुताला कर रहे हैं, और इस वक्त हमारी ज़ेर मुताला है सूरतुल बकरा आयत नंबर 77। आइए चलते हैं अपने मुताले की तरफ। इरशाद हुआ सूरतुल बकरा आयत नंबर 77 में, अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह इल्म रखता है उसका जिसे वो छुपाते हैं और जिसे वो जाहिर करते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 77 है। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात, अल्लाह का तफसरा कि वो हर बात से बाखबर है। ये बड़ा ज़बरदस्त तफसरा अल्लाह की तरफ से। यहूदी एक दूसरे को क्या कर रहे थे? ओ मुसलमानों को जाके मत बताना है, मुसलमानों को जाके मत बताना, वरना कल क़यामत के दिन हमारी गर्दन पकड़ लेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि क्या तुम्हारे बताने से मुसलमानों को पता चलेगा? जो अल्लाह पूरा कुरान अपने नबी को अता फरमा रहा है, क्या वो ये बशारात नहीं बता सकता अल्लाह ताला? जो अल्लाह बराह रास्त अपने नबी को कलाम अता फरमा रहा है, गुफ्तगू फरमा रहा है, क्या वो नहीं बता सकता कि पिछली किताबों में बशारात मौजूद हैं? बल्कि इनफैक्ट वो बता चुका है। तो ये तंज किया जा रहा है यहूद पर कि तुम जो एक दूसरे को छुपाने का कह रहे हो कि अल्लाह से छुप जाओगे। देखिए ना, हम एक दूसरे से छुप सकते हैं, एक दूसरे से छुपा सकते हैं, अल्लाह से छुपना मुमकिन नहीं, अल्लाह से छुपाना मुमकिन नहीं है। तो बनी इसराइल की नासमझी की दलील का बयान है। आपस में अपनी दानिश में एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की तरगीब दे रहे हैं, और ये भूल गए कि अल्लाह ताला तो हर बात से वाकिफ़ है, चाहे उसको ये जाहिर करें या पोशीदा रखें। आइए नाज़रीन किराम आयत नंबर 78 की तरफ चलते हैं। सूरतुल बकरा इरशाद हुआ, वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्या व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। आइए तर्जुमा समाअत फरमाएं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 78 का इरशाद हुआ,
اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو سوائے جھوٹی امیدوں کے اور وہ تو محض گمان کرتے رہتے ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہود کی عوام الناس، کرنا کرانا کچھ نہیں، توقعات بڑی اونچی، امیدیں بہت بلند، ان کا ذکر آ رہا ہے ان کے عوام کے حوالے سے۔ لکھا ہے اہل کتاب کی ان پڑھ عوام کا ذکر ہے۔ ان پڑھ سے مراد کتاب کو مانتے، کتاب کو پڑھتے نہیں، کتاب کو سمجھتے نہیں، کتاب کو جانتے نہیں۔ تو جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ پڑھے لکھے جاہل بھی ہوا کرتے ہیں، تو وہ لوگ کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر پڑھنا پڑھانا ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا۔ تو اہل کتاب کی ان پڑھ عوام کا بیان ہے۔ لفظ آیا امانی، امانی جھوٹی آرزو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی اپنی دانش میں کوئی سمجھے کہ بڑی حقیقت ہے لیکن حقیقت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ تو امانی کیا ہے؟ جھوٹی آرزو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اور ایک اہم بات، عمل کے بگاڑ کی اہم وجہ لا علمی بھی ہوتی ہے۔ کتاب معلوم ہی نہیں کیا کرنے کو کہا گیا، کس سے بات سے منع کیا گیا، تو ظاہری بات ہے فساد ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو عمل کے بگاڑ کی اہم وجہ لا علمی بھی ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام یہود کے عوام کا بیان۔ کتاب کو مانتے تھے مگر کھولتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اور قرآن کہتا ہے بس تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں، عمل کے لیے کوئی تیار نہیں، نجات کی فکر ہے بس تمنا کی حد تک، کوشش کرنے کو، محنت کرنے کو آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آئیے ناظرین کرام آج کے مطالعے کے ضمن میں آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 79 ارشاد ہوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 ارشاد ہوا پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں احکام کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ کما رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا ویل کا لفظ اس میں بار بار آیا ہے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ناظرین تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ویل جہنم کا وہ طبقہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ویل کے مطلب میں بربادی کا مفہوم بھی داخل ہے، تباہی کا مفہوم بھی داخل، اور ایک جامع ترمذی کی روایت میں خود یہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جہنم کا وہ حصہ جس سے خود جہنم بھی کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے وہ ویل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پچھلی آیت میں یہود کے عوام کا ذکر تھا، ان پڑھ عوام۔ اب یہود کے علماء کا بیان۔ کتاب پڑھتے تھے، کتاب کو سمجھتے بھی تھے، اور جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کرتے تھے اور من چاہی باتوں کو شریعت قرار دیا کرتے تھے۔ اب ان کے علماء اور یقیناً برے علماء جو ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ علماء یہود کا عملی گناہ، اپنے ہاتھوں سے من چاہے فتوے لکھتے تھے۔ لوگ آ کے سوال کرتے اور دیکھتے کہ اچھا ان کے مطلب کا جواب دیں گے تو پیسہ بھی ملے گا، اور ان کی مرضی کے خلاف دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو پیسے آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ دنیا پرست قسم کے علماء کا، جن کو علماء سو، برے علماء کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ علماء یہود کا عملی گناہ، اپنے ہاتھوں سے من چاہے فتوے لکھتے۔ اور دوسری بات، علماء یہود کا قولی گناہ، جھوٹے فتوے اللہ کی طرف منسوب کرتے، لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کس کی طرف سے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی کتاب میں ایسے لکھا ہے۔ اور عوام تو ان پڑھ تھے، ان کو کیا پتا کتاب میں کیا لکھا ہے، تو ان کے علماء کی بات مانتے تھے اور وہ من چاہی باتیں لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ یہ ہے فتویٰ فروشی، یہ ہے دین فروشی، دنیا کے چند ٹکے بنانے کی خاطر دین کا سودا کرنا۔ یہ ان کے علماء کا حال تھا عملی اعتبار سے اور قولی اعتبار سے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے اصل بات تو ہے تباہی، اور تھوڑی قیمت کے عوض بیچنے، بات پہلے بھی آ چکی ہے، لکھا ہے ہم نے اللہ کے دین کا سودا کر کے جو مال کمایا جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کتنا ہی بنا لیا جائے وہ نقصان کا باعث ہوگا، خسارے کا باعث ہوگا، بربادی کا باعث ہوگا، وہ خیر کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء سو کے شر سے بچائے اور علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ
सूरत अल-बकरा आयत 74 था 79 79 तक का हमने मुताला मुकम्मल किया। हमेशा की तरह एक नुक्ता आपके सामने रखते हैं कुरानी मालूमात के हवाले से। आइए देखते हैं आज कौन सा पॉइंट हमारे सामने है। लिखा है कुरान करीम का तीसरा हक ये है कि इसको समझने की कोशिश की जाए। पहला हक याद है किसी को? इस पर ईमान लाया जाए। इस पर ईमान लाया जाए। दूसरा हक इसकी तिलावत की जाए। इसकी तिलावत की जाए। माशाल्लाह, पहला क्या था? इस पर ईमान लाना, दूसरा उसकी तिलावत तिलावत करना, और आज हम तीसरा समझने कुरान को समझना, ये इसका तीसरा हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, बसीरतुल कुरान यही इसका मकसद है कि कुरान सीखें और सिखाएं और इसके मफहूम को जानकर उसके तकादों पर अमल करें। अल्लाह हम सबको इसकी मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आइए चलते हैं अपने नौजवान साथियों की तरफ और देखते हैं कि आज क्या सवालात हैं जो इनके जहनों में उभरे हैं। जी उमर, आपके पास कोई सवाल? जी, इसमें जो है दिल की सख्तियों का जिक्र आया, तो मेरा सवाल ये था कि उसमें हमारे लिए आज क्या रहनुमाई है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा सवाल है कि हम भी तो तलाश करें ना हमारे लिए क्या रहनुमाई है। हमें हदीस तो याद रहनी चाहिए ना, बार बार वो जामे तिरमिज़ी की हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल पर वो हालात जो आए थे वो लाज़िमन तुम पर भी आकर रहेंगे, मेरी उम्मत पर भी आकर रहेंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल मुशाबे होता है। तो सवाल यह है उमर भाई की तरफ से कि सख्ती का बयान तो आ गया दिलों के हवाले से, कुछ हमारे लिए भी रहनुमाई। जी हाँ, उनको तौरात दी गई थी, उन्होंने तौरात में तहरीफ की। उनको तौरात दी गई थी, उन्होंने तौरात को भुला दिया। उनको तौरात दी गई थी, उन्होंने पस्से पुश्त डाल दिया। उनको तौरात दी गई थी, उन्होंने तौरात के हुकूक अदा नहीं किए। उनको तौरात दी गई थी, उन्होंने तब्दीली कर डाली और दुनिया की मोहब्बत में डूबे तो दिल सख्त हो गए। आज कुरान हमें दिया गया, हमें ईमान भी लाना है, हमें तिलावत भी करनी है, हमें समझने की कोशिश भी करनी है, हमें अमल की कोशिश भी करनी है, हमें दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश भी करनी है, सीखना भी है और सिखाना भी है। इनफरादी ज़िंदगी में भी इसका निफाज करना, इज्तिमाई ज़िंदगी में भी, और दुनिया की मोहब्बत के बजाय आखिरत की मोहब्बत पैदा करनी है। ये करेंगे तो दिलों की सख्ती से बचेंगे, वरना जो उनका मामला हुआ वो हमारा भी हो सकता है। अल्लाह ताला उससे हम सब की हिफाजत फरमाए। जी काजिम भाई, आपके पास कोई सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों को यहूद से ये उम्मीद क्यों थी, हालांकि कुरान हकीम जो यहूदियों का नक्शा खींचता है उसके मुताबिक तो उनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, फिर मुसलमानों को ये खैर की उम्मीद किस बिना पर थी? माशाल्लाह, बड़ा इल्मी नौयत का सवाल है कि क्या उम्मीद थी मुसलमानों को और क्यों वो उम्मीद थी। उम्मीद तो ये थी कि ईमान ले आएंगे, क्यों थी उसका सवाल आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह देखिए ना, ये है कि जो मुश्रिकीन अरब थे, सदियों से इनके यहाँ कोई किताबों के रसूल नहीं आए थे। खास मक्के में जो मुश्रिकीन का जिक्र आता है मक्की सूरतों में, ये यहूद तो किताबों के मानने वाले, तौरात को मानने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। तो अरब मुश्रिकीन के मुकाबले में, अच्छा अरब मुश्रिकीन मदीना तैयबा में भी आबाद थे। दो कबीलों के नाम मशहूर है ना, औस और खजरज। नाज़रीन, हम भी पढ़ते हैं सीरत की किताबों में औस और खजरज ये अरब कबाइल थे, और यहूद के कितने कबाइल थे? 3। तो इन यहूद से इसलिए तवक्को थी कि किताबों को मानते, रसूलों को मानने का दावा करते, और इनकी किताबों में आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारात भी मौजूद थी। मगर फिर क्या हुआ, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तकब्बुर पैदा हो गया, हसद पैदा हो गया, तासुब पैदा हो गया, दुनिया की मोहब्बत में डूब गए, तो जानते बूझते रद्द कर दिया इन्होंने। जी आपके पास भी सवाल है आबिद भाई? जी बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे झूठी ख्वाहिशात का जिक्र, यानी कि झूठी ख्वाहिशात अमानी का जिक्र है, तो क्या आज हमारे तर्ज अमल से ये ज़ाहिर नहीं होता कि हम भी झूठी ख्वाहिशात का शिकार हैं? कोई ऐसा लगता है आपको माशरे को देखते हुए? जैसे जो कुछ दौलतमंद तबकात के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ माल दौलत है तो अल्लाह हमसे राज़ी हो, क़यामत में भी हमें दे देगा। अल्लाह अकबर, ठीक है। और इसके अलावा बेअमली भी हो और दुनिया की मोहब्बत भी हो और उम्मीद भी हो कि हम वहाँ पे जन्नत में चले जाएंगे। नाज़रीन किराम, देखें ना आप कितने प्यारे सवालात हमारे साथियों के, और ये अमली सवालात हैं और ये इनकी ज़बान से हमारे सामने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ये झूठी तमन्नाओं में हम भी तो मुब्तला नहीं हो जाते। हमसे मुराद एज अ होल हम पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि आज किसी को दौलत मिल गई, हलाल से मिली, हराम से कोई फिक्र नहीं। देखिए जी, मुझे दौलत मिल गई, अगर मैं बुरा होता तो अल्लाह मुझे थोड़ा ही देता। तो भाई फ़िरौन को भी क्या अल्लाह का महबूब कहेंगे? अस्तग़फिरुल्लाह, नहीं, ये तो इम्तिहान के लिए अल्लाह ने दिया। और उम्मीद दौलत से नहीं लगानी, बल्कि ईमान और आमाल के तकादों को पूरा करके लगानी इंशाअल्लाह ताला। फिर बात इस तरीके से आई कि हम भी कुछ तमन्नाएं लेकर बैठते हैं। मैंने सवाल अर्ज़ किया उनके सामने कि आज हमारी जो भी अमली है, हम 5 नमाज़ी भी ज़ाया करें, हम माज़रत के साथ झूठ भी बोलते हों, हम कुरान को भी फरामोश किए बैठे हों, हम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं और सुन्नतों की नफ़ी भी कर देते हों, अस्तग़फिरुल्लाह, हम और गुनाह के काम भी करते हों और तमन्ना लिए बैठे हों कि हम, मुश्किल बात है ना। तो ये झूठी तमन्ना अच्छी हो, दुआ भी हो और दुआ के साथ
دوا بھی ہونی چاہیے، وہ آئندہ کی نشست میں بھی انشاءاللہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات کے جوابات تو ہمارے سامنے آئے، آخری کچھ مختصر سیگمنٹس آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حاصل مطالعہ، کن باتوں سے آج ہم گزرے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے آئیے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات جو آج ہم نے سمجھی وہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ دین کی باتوں میں دل لگتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دنیا میں دل لگتا ہے تو گناہوں کی نحوست سے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ نمبر 2، منافقت کی اہم وجہ دنیاوی مفادات کے تحفظ کی فکر ہے۔ یہود کو کیا خطرہ ہوا؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں لوگ بڑا سمجھتے ہیں، ہم سے مسائل معلوم کرتے ہیں، ہمارے نذرانے اور چڑھاوے اور ہمارے جو پیسے ہمیں ملتے ہیں، لوگ ہماری مٹھیاں گرم کرتے ہیں، وہ مٹھیاں گرم ہونا بند ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے حق کا جانتے بوجھتے انکار کیا۔ اور تیسری بات، دین کا سودا کر کے جو مال کمایا جائے وہ حقیر ہی ہوتا ہے۔ ان یہود نے اپنے آپ کو محروم رکھا، دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی، پٹائیاں ان کی ہوتی نہیں، آئندہ نشست میں بیان آئے گا، اور آخرت تو برباد ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے منافقت سے، دنیا کی محبت کے طرز عمل سے۔ آئیے ناظرین کرام جائزہ لیتے ہیں، بڑا ایک کریٹیکل ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، لیکن دل سے بات رکھتے ہیں ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی، تاکہ ہم سوچیں۔ معاذ اللہ کسی کو ٹونٹ کرنا اور کسی کے اوپر طنز کرنا مقصود نہیں ہوتا، احساس زیاں ہم میں پیدا ہو۔ آئیے ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نمبر 1، جائزے کے حوالے سے پہلی بات، شریعت کے احکامات کے بارے میں ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اب باقی کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دے رہے، دنیا کی محبت آڑے تو نہیں آ رہی، اگر ہاں تو ٹٹولنا چاہیے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا ہم حب مال اور حب دنیا کے فتنے کا خوف اور اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں مبتلا نہ ہو جائے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، یہ ڈر ہوگا تبھی بچیں گے، اور جس کو ڈر نہ ہو وہ دھڑلے کے ساتھ مال اور دولت کی محبت میں ڈوبے گا، اپنی آخرت کو برباد کر لے گا۔ تیسرا سوال، کیا ہم اپنی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کر رہے؟ کیا کیا یہود کے علماء نے؟ چند مال اور پیسے بٹور لیے اور ایمان کا سودا کر لیا، دنیا تھوڑی سی شاید مل بھی گئی، قبر میں جائیں گے وہ بھی ساتھ نہیں جائے گی، اور آخرت برباد ہو گئی۔ ناظرین کرام آج ہماری ترجیحات میں دنیا اوپر ہے یا آخرت، یہ آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے۔ چلتے ہیں گزشتہ سوال کے جواب کی طرف۔ آخری سوال پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے جو رکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کون سی واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ نام کی ہم نے بات کی تھی، تذکرہ تو بہت ساری خواتین کا ہے، نام صرف ایک ہی خاتون کا آیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا، بلکہ ان کے نام پر پوری ایک سورت بھی قرآن میں 16ویں پارے میں ہے، اور ان کی پاک دامنی کو قرآن حکیم نے بار بار ذکر کیا، باقی کسی خاتون کا نام قرآن حکیم نہیں لیتا۔ گویا قرآن اتنا اہتمام کرتا ہے کہ خاتون کے نام کو بھی پردے میں رکھتا ہے، تو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کتنا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام آج کا سوال آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آج ہم سوال جو رکھ رہے ہیں وہ بھی بڑا قیمتی ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے؟ پھر عرض کر دوں، بہت سارے صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے، نام ایک ہی صحابی کا قرآن حکیم میں آیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔